کی وہ. تو یہاں پر میرا ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹر منظور صاحب فلسفے کے ہیں اور اسلامی اس پہ وہ لکھتے رہے ہیں, علامہ میاں ستاپوری صاحب بھی ایک روشن خیال وہ تھے, تو ان لوگوں نے تو یہ والا موقف دیا ہے کہ بھائی قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا جو سائنسی ہے, جو آپ نے وہ بات کی بالکل. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے صاحب, ایک تو ہمارے مذہبی علماء کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی دیکھو سائنس آج جس نتیجے پہنچے قرآن نے تو 14 سال پہلے یہ بات بتائی ہوئی تھی. تو اس مطلب جو ہمارے مذہبی علماء کرام ہے, دینی مدارس سے پڑھے ہوئے یا جو دین کے مبلغین ہیں, کیا ان کے دماغ میں یہ والی بات نہیں جو آپ فرما رہے ہیں, یعنی وہاں جو علم کلام چونکہ قدیم پڑھائے جا رہے, تو ایک تو یہ, دوسرا ٹھیک ہے مقصد دونوں کا بالکل الگ ہے, لیکن جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ علیم قدیر خدا کی طرف سے نا, تو وہ تو غلط بیان ہی اس میں نہیں ہونی چاہیے نا. دیکھیں مثال آپ نے کہا کہ کائنات جیسی نظر آ رہی ہے ویسے بتانا, سورج جیسا چاند, لیکن فی 7 ایام تو کسی کو نہیں نظر آ رہا ہے نا کہ کائنات کو 6 ایام میں پیدا کی, تو قرآن کو بیان کر رہے ہیں, جبکہ سائنسی طور پر تو اس طرح کا کوئی وہ نہیں آئے گا کہ 6 دنوں میں تخلیق ہوئی. تو یہاں پر مقصد اگرچہ الگ ہے, لیکن اس مقصد کو سمجھانے کے لیے بھی اگر خدا نے کوئی چیز بیان کرنی ہے تو وہ تو حقیقت کے مطابق ہونا, یہ وہ تو ٹھیک ہو. یہ نہیں میرا وہ سوال. جی ایک سمجھ آ رہا ہے. جیسے اب علم بڑھتا جا رہا ہے, سائنسی علوم, یونیورسٹیاں, یہ سب کچھ بہت زیادہ, تو ایک وقت ایسا آئے گا, اور اب آگے نزول قرآن کے دور کے مقابلے پہ آج اور آج سے 100 200 سال 1000 سال بعد بالکل وہ اب ہر انسان کے سامنے کائنات کی وہی حقیقت آئے گی جو سائنس بتا رہی ہے. تو اس وقت